بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں پیش کرنی ہیں۔ دیکھیے، حمزہ کا مسئلہ عربی میں حساس مسئلہ ہے اور تھوڑا سا پیچیدہ بھی، اس لیے خاص طبقے کے لوگوں کے لیے تو ضروری ہے کہ حمزہ کے سلسلے میں خاص جانکاری رکھیں۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو یہ غلطی معمولی نہیں شمار کی جاتی ہے، اس لیے خصوصاً اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ عربی میں حمزہ لکھتے ہوئے کہاں حمزہ کی شکل میں لکھا جائے گا اور کہاں الف کی شکل میں لکھا جائے گا، تو اسے خاص توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ثلاثی مزید فی کی ابتدائی جو دو قسمیں ہیں، با حمزہ وصل، بے حمزہ وصل، تو با حمزہ وصل کے جو 7 باب ہیں وہ 7 باب یہ ہیں۔ نمبر 1 افتعال جیسے اجتناب، نمبر 2 استفعال جیسے استنصار، نمبر 3 انفعال جیسے انفطار، نمبر 4 افعلال جیسے احمرار، نمبر 5 افعیلال جیسے ادہیمام، اور نمبر 6 افعیعال جیسے اخشیشان، نمبر 7 افعوال جیسے اجلبواز۔ اور رباعی مزید فی کے 2 باب ہیں، 2 باب با حمزہ وصل کے، رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے 2 باب۔ نمبر 1 افعلال جیسے اقشعرار، نمبر 2 افعنلال جیسے ابرنشاق۔ تو ثلاثی مزید فی کے با حمزہ وصل کے 7 باب اور رباعی مزید فی کے 2 باب حمزہ وصل والے، ان سارے ابواب کی ماضی، فعل امر اور مصدر میں جو حمزہ لکھے جاتے ہیں وہ محض بشکل الف لکھے جاتے ہیں، ان کے نیچے حمزہ کی علامت نہیں لگائی جاتی، نہیں بنائی جاتی۔ جیسے اجتنب فعل ماضی، اجتنب فعل امر، اجتناب مصدر، یہ الف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، اور اجتنب، اجتنب، اجتناب حمزہ کے ساتھ نہیں لکھے جاتے۔ اسی طرح ثلاثی مجرد کے فعل امر کا حمزہ بھی وصلی ہوتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے جس کا بھی فعل امر آئے، اس کا جو حمزہ ہوتا ہے شروع میں، امر بناتے ہوئے جو شروع میں حمزہ استعمال ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے۔ جب وصلی ہے تو اس کے نیچے بھی حرف حمزہ نہیں لکھا جائے گا، وہ الف ہی کی شکل میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح اسماء میں ابن، ابنۃ، اسنان، اسنتان، امرؤ، امرأۃ، اس طرح کے الفاظ میں شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے وہ بھی حمزہ وصلی ہوتا ہے، اس لیے اس کے نیچے بھی حمزہ نہیں لگایا جائے گا، الف ہی کی شکل میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح کسی نکیرہ کے شروع میں جو الف لام تعریف کا لگایا جاتا ہے، کوئی بھی نکیرہ ہو، رجل مثال کے طور پر، اب اس کے شروع میں الف لام لگاتے ہیں ہم، الرجل، تو اس کا الف بھی حمزہ وصل ہوتا ہے، چنانچہ اس کے نیچے بھی حمزہ کی شکل نہیں لکھی جاتی، الف ہی کی شکل میں اسے بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی حمزہ وصلی کی پہچان۔ ثلاثی مزید فی کے 7واں ابواب با حمزہ وصل کے، رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے 2 باب، اور تو ان کے اندر، اور اسی طرح ان کے ابواب کی ماضی، امر اور مصدر، اسی طرح ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ابواب ہیں ان سب کے فعل امر کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ، اور اسماء میں ابن، ابنۃ، اسنان، اسنتان، امرؤ، امرأۃ، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں ان کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح نکیرہ پر جو الف لام تعریف کا لگایا جاتا ہے اس کا حمزہ بھی وصلی ہوتا ہے،
اس میں حمزہ نہیں لکھا جاتا، الف ہی کی شکل میں وہ یہ لکھا جاتا ہے۔ آج بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور علم میں ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔